عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز السلام علیکم عزیز طلبہ، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت خیال بھی رکھ رہے ہوں گے۔ بیٹا، پچھلے سبق میں ہم نے حمد جو تھی اس کو مکمل کیا، اس کا مشقی کام مکمل کیا، الفاظ معنی تشریح اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس کا مرکزی خیال بھی کیا۔ تو اس طرح سے ہماری حمد جو تھی وہ مکمل ہو گئی۔ ہم جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں وہ نظم ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، اور جہاں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جا رہی ہو وہاں کیسے ممکن ہے کہ ہم ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نہ کریں؟ تو بیٹا آج ہم نعت پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، الفاظ کے معنی جانیں گے، اور پھر اس کے اختتام پر ہم مشقی کام بھی مکمل کریں گے۔ تو چلیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے میں آپ کے لیے اس کی پڑھائی کروں گی، آپ بہت غور سے بہت توجہ سے میرا تلفظ سنیے گا تاکہ آپ کو الفاظ کو صحیح طریقے سے ادا کرنا آئے۔ ساتھ ہی ساتھ میں پینسل کا استعمال کر رہی ہوتی ہوں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ میں کس لفظ کو کس طرح ادا کر رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ اگر میں آپ کو پینسل کے ساتھ ساتھ پڑھا رہی ہوں تو آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھنے کی اور اس لفظ کو دہرانے کی کوشش کیجیے گا۔ بزم کونین سجانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کرتے ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو ایک مرکز پہ بلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، ناخدا بن کے امڑتے ہوئے طوفانوں میں کشتیاں پار لگانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، قافلے والے بھٹک جائے نہ منزل سے کہیں دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، چشم بیدار کو اسرار خدائی بخشے سونے والوں کو جگانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ ہماری نعت کے شاعر ہیں ساغر صدیقی۔ مشکل الفاظ کے معنی بتا رہی ہوں، پینسل یقیناً آپ کے پاس موجود ہوگی، آپ یہیں پہ اس کو انڈر لائن کیجیے اور ساتھ ساتھ مشکل الفاظ کے معنی لکھتے جائیے۔ بزم کونین، بزم کونین کا مطلب ہے دونوں جہان کی محفل، یعنی کہ یہ والی دنیا اور آخرت، ٹھیک ہے؟ ہم کہتے ہیں نا دنیا و آخرت، تو اس سے مراد یہ ہوئی کہ یہ دنیا اور وہ دنیا جو اس زندگی کے ختم ہونے کے بعد شروع ہوگی، ان دونوں جو دنیایں ہیں ان کی بزم یعنی کہ ان کی محفل، بزم کونین دونوں جہاں کی محفل۔ شمع توحید، توحید کی شمع، اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرنے کی شمع، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی شمع۔ اجالا، روشنی، بھٹکتے ہوئے جو لوگ اپنا راستہ بھول چکے ہوں، بھٹکے ہوئے انسان وہ ہوتے ہیں جو اپنا راستہ بھول چکے ہوں۔ مرکز، ایک نقطہ، ناخدا، ناخدا ہوتا ہے ملاح، ٹھیک ہے، جو کشتی چلاتا ہے۔ چشم بیدار، چشم ہوتی ہے آنکھ اور بیدار جاگتی ہوئی، چشم بیدار جاگتی ہوئی آنکھ۔ اسرار خدائی، اسرار خدائی، اسرار ہوتے ہیں چھپی ہوئی باتیں، ٹھیک ہے؟ اسرار و رموز لفظ ہوتا ہے نا، کبھی سنا ہوا آپ نے، تو یہ اسرار ہے، اس کا مطلب ہے چھپی ہوئی باتیں، خدائی اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے چھپے ہوئے راز۔ ٹھیک ہو گیا؟ سب الفاظ کے معنی آپ نے لکھ لیے؟ اس کے اب میں آپ کو مفہوم بتاؤں گی۔ بزم کونین سے جانے کے لیے آپ آئے،
شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے۔ شاعر بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں آنا ہمارے لیے کس قدر باعث رحمت ہے، اور ہم اس سے کس طرح فیض یاب ہوتے ہیں کہ ہماری دین اور دنیا دونوں سنور جاتے ہیں جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پہ چلتے ہیں۔ بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہان کی محفلیں سجانے کے لیے آئے، دونوں دنیاؤں کو سنوارنے کے لیے آئے۔ دو دنیا یعنی کہ ایک دنیا یہ جس میں ہم لوگ ابھی زندہ ہیں، سانس لے رہے ہیں، اور ایک وہ دنیا جہاں ہم لوگ مرنے کے بعد جائیں گے، جسے ہم آخرت کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے سے ہماری دونوں دنیایں جو ہیں وہ سنور جاتی ہیں۔ ہمارے لیے یہ زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے، اور ہمارے لیے موت کے بعد آنے والا وقت جو ہے وہ بھی آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے بیٹا، اس میں جو طریقہ کار ہمیں بتایا گیا ہے زندگی گزارنے کا، اگر ہم اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو ہمارے لیے یہ زندگی انتہائی آسان ہو جاتی ہے۔ ہم بہت ساری برائیوں سے بچ جاتے ہیں، بہت سارے مسائل سے بچ جاتے ہیں، بہت ساری تکالیف سے بچ جاتے ہیں، اور پھر جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو کیونکہ ہم نے ایک صاف ستھری زندگی گزاری ہوتی ہے، اسوہ حسنہ پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارا ہوتا ہے، ہماری زندگی گناہوں سے، برائیوں سے اور اس طرح کی چیزوں سے محفوظ رہتی ہے، بچی ہوئی رہتی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اعمال اچھے ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی جو تھی وہ اس طرح گزاری جیسے قرآن پاک کی تعلیمات کے اوپر عمل کر رہے ہوں، اور ان اعمال کو جب ہم دیکھتے ہیں اور ہم ان کی اسوہ حسنہ کے اوپر زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی بھی قرآن تعلیمات کے قریب تر ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم گناہ گار لوگ ہیں، ہماری جو زندگی ہے وہ ہم بہت سارے مسائل میں ہے، ہم اتنے زیادہ شکر گزار نہیں ہیں، ہم اتنے زیادہ جو ہیں وہ صابر نہیں ہیں کہ اپنی تکالیف کے اوپر صبر کریں اور انہیں برداشت کریں۔ ہم جو ہیں وہ بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں، بہت ساری کوتاہیاں کرتے ہیں، ہم خود غرض ہو جاتے ہیں، ہم دوسروں کے جو مفادات ہیں ان کو اپنے مفادات کے اوپر ترجیح نہیں دیتے، بلکہ یہ کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کے جو چیزیں ان کے پاس ہیں ہم ان سے حسد بھی کرتے ہیں۔ ہمارے دل میں یہ خیال بھی آتا ہے بھئی اس کے پاس تو اتنا مال ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم اس طرح ناشکرے بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں نا، تو وہاں ہمیں صبر، شکر، قناعت اور احکام خداوندی کی جو پیروی ہے وہ ملتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کو کس طرح گزارا، تو پھر ہمیں جو ہے وہ اچھائیاں کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ہم ان کی زندگی کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو خود بخود ہم سے اچھائیاں ہوتی ہیں، اور اچھے اعمال کی وجہ سے ہماری بخشش ہوتی ہے، اور ہماری یہ دنیا بھی سنور جاتی ہے اور ہماری آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے۔ شمع توحید اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی شمع، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر اس مکہ میں جہاں پر ہر روز بتوں کی پوجا ہوتی تھی، آپ کو معلوم ہے کہ خانہ کعبہ بھی بتوں سے بھرا ہوا تھا، اور ہر طرف جو تھے وہ کفر کا جو ہے وہ غلبہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر اس اندھیرے میں، اس جہالت میں جو ہے وہ توحید کی شمع روشن کی، ہر طرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، اللہ تعالیٰ کی یکتائی کا بول بالا ہوا، اور انسانوں نے جانا کہ ہمیں بنانے والا، اس کائنات کو بنانے والا ایک ہی رب ہے جو کہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اس طریقے سے شمع توحید کی جلانے سے آپ نے ان اندھیروں کو مٹا ڈالا، اور وہاں پر جو وحدانیت ہے اس کی اور اللہ تعالیٰ کی یکتائی کی روشنی پھیل گئی۔ ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کرتے، ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے۔ ایک ایسا پیغام جس سے سن کر، جسے پڑھ کر، جسے جان کر جو دل بھی پڑے گا وہ روشن ہو جائے گا، اس کے اندر اجالا ہو جائے گا۔ جہاں کفر کا اندھیرا ہے وہاں اس پیغام کے جانے سے روشنی ہو جائے گی، اور وہاں پر شرک کے اندھیرے ختم ہو جائیں گے، وہاں توحید کا بول بالا ہو جائے گا۔ ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے، اور وہ پیغام
وہ خوبصورت پیغام سنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اور وہ پیغام کیا ہے بیٹا؟ وہ ہے قرآن پاک کا پیغام، ٹھیک ہے؟ اس پیغام سے مراد ہے قرآن پاک کی تعلیمات، جو چیزیں ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے، جو چیزیں ہمیں قرآن پاک میں سکھائی گئی ہیں، ہمیں جو نیکی کی تعلیم دی گئی ہے، ہمیں جو دوسروں کی بھلائی کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، ہمیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات بتائے گئے ہیں، پوری تفصیل کے ساتھ سارے احکامات قرآن مجید میں موجود ہیں، اور ان احکامات کو عملی طور پر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کو بتایا، سکھایا، تاکہ انہیں کوئی مشکل نہ ہو۔ تو ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کرتے، ساری دنیا کو سکھانے کے لیے آ پائے۔ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ پیغام جو کہ قرآن پاک کی صورت میں اس دنیا میں نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا نا قرآن پاک، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ پر نازل ہوا وہ آپ نے عملی طور پر اس کا کر کے اس کا مظاہرہ کیا، ٹھیک ہے؟ جو احکامات قرآن پاک میں ہمیں بتائے گئے تھے، ہم مسلمانوں کو، ہم انسانوں کو بتائے گئے تھے، وہ سارے احکامات آپ نے کر کے دکھائے گی، جیسے کہ رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ہمسایوں کے کیا حقوق ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کیا حقوق ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے کیا حقوق ہیں، پھر بیمار ہے تو اس کی عیادت کے لیے جانا ہے، کوئی پڑوسی ہے تو اس کا خیال رکھنا ہے، اور اپنے گھر کا کوڑا دوسروں کے گھر کے سامنے نہیں پھینکنا، انسانوں کی طرح کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، جانوروں کے ساتھ کس طرح ہمدردی کرنی ہے، یہ ساری چیزیں جو قرآن پاک کے احکامات تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر کر کے دکھایا۔ ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو، وہ انسان جو ایک مدت سے یعنی کہ صدیوں سے بھٹک رہے تھے، انہیں سمجھ ہی نہیں آتی تھی ہمیں کرنا کیا چاہیے، ہم اگر اچھائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، ہم اگر اپنی آخرت سنوارنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا تھا کہ وہ لوگ بھٹک جاتے تھے۔ کسی کو لگتا تھا کہ یہ عمل کروں گا تو میری جو ہے وہ بخشش ہو جائے گی، کسی کو لگتا تھا کہ میں اس بت کی پوجا کروں گا تو یہ مجھے بخش دے گا، کسی کو لگتا تھا میں اس درخت کی پوجا کروں گا تو یہ میری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، اگر بجلی چمکتی تھی تو وہ اس کی عبادت کرنے لگتے تھے، اور اگر بادل گرجتے تھے تو وہ ان کی عبادت کرنے لگتے تھے، مطلب وہ بھٹک گئے تھے، ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ہم کیا کریں۔ ایک مرکز پہ بلانے کے لیے آپ آئے، اور ان بھٹکتے ہوئے مسلمانوں کو جن کے اندر یہ تو تھا کہ ہم جو ہے وہ بھلائی کی طرف جائیں، نیکی کی طرف جائیں، مگر ان کو رستہ نہیں مل رہا تھا، ان سب انسانوں کے لیے اور ان ایک بھلائی کے لیے راستہ نکالا آپ نے، اور ان کو ایک مرکز یعنی کہ خانہ کعبہ، مرکز سے مراد ہے یہاں پر خانہ کعبہ، جسے ہم خانہ خدا بھی کہتے ہیں، ان سب بھٹکتے ہوئے انسانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر اللہ کا گھر دکھایا، اللہ تک پہنچنے کا راستہ دکھایا۔ ناخدا بن کے بڑھتے ہوئے طوفانوں میں کشتیاں پار لگانے کے لیے آپ آئے۔ ناخدا ہوتا ہے ملاح، ٹھیک ہے، جو کشتی چلاتا ہے، کشتی کو طوفانوں میں سے نکال کر لے کے جانا اس کا ذمہ ہوتا ہے۔ وہ ایک انسان ہوتا ہے کہ جو اس کی کشتی میں جتنے لوگ سوار ہیں وہ اس نے ان کی ذمہ داری لی ہوتی ہے کہ میں ان سب کو بخیر عافیت جو ہے حفاظت کے ساتھ اس پار اس کنارے پر لگا دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان بھٹکتے ہوئے لوگوں کے لیے جو تھے وہ ایک ناخدا بن کر آئے، وہ لوگ جو نا امیدی کے اور پریشانیوں کے اور شرک کے اور کفر کے طوفانوں میں پھنسے ہوئے تھے، ان سب لوگوں کے لیے آپ ناخدا بن کر آئے، ایک مسیحا، ایک ملاح بن کر آئے کہ جو آ کر ان کو اس اندھیرے سے، اس طوفان سے نکال لے۔ کشتیاں پار لگانے کے لیے آپ آئے، اور وہ ساری کشتیاں جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پار لگا دی۔ یہاں کشتیوں سے مراد ہے انسانوں کی سوچ، انسانوں کے جذبات، انسانوں کی فکر، ٹھیک ہے، ان کی امیدیں اور ان کی سوچ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بنے آپ۔ اگلا شعر ہے، قافلے والے بھٹک جائیں نہ منزل سے کہیں، دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ آئے۔ قافلے والوں سے مراد ہے
وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل کرتے ہوئے آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑے، جنہوں نے آپ کی پیروی کرنے کی ٹھان لی، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا کلمہ پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آخری نبی مانا، اور یہ مان لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، ان کے پیغمبر ہیں، اور ان کی تعلیمات لے کر قرآن پاک کی صورت میں ان کے پاس آئے ہیں۔ تو وہ لوگ جو تھے وہ آہستہ آہستہ جب 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 6 ہوتے گئے تو ایک قافلے کی صورت اختیار کر گئے، اور وہ قافلہ جو تھا وہ بھٹک نہ جائے، وہ قافلہ جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات جہاں تک پہنچائی تھی، آپ کو پھر یہ بھی خیال تھا کہ وہ لوگ کہیں دور جا کر منزل سے بھٹک نہ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر وہ کفر و شرک کے اندھیروں میں کھو جائیں اور اپنی منزل سے بھٹک جائیں، ان کو ان کی منزل یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی جو ہے وہ نہ مل سکے۔ تو آپ نے ان کو دور تک یعنی کہ راستہ دکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، ان قافلے والوں کو ہمیشہ کے لیے ان کی رہنمائی کرنے کے لیے اور انہیں منزل پر پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے آپ کا ظہور ہوا۔ چشم بیدار کو اسرار خدائی بخشے وہ آنکھیں جو جاگنے والی ہیں، یعنی کہ وہ آنکھیں جن کو اللہ تعالیٰ کی جو اسرار ہیں، چھپی ہوئی باتیں ہیں، اس کائنات کے اندر بہت سارے اسرار اور رموز ہے بیٹا، جنہیں ہم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو ہم نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے کہ اگر دنیا میں کچھ ہو رہا ہے تو وہ کیوں ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ ہم کیا کرنے والے ہیں، ہمارا مستقبل کیا ہے، ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہے، ہمارے ساتھ آج ہم ایسے ہیں تو کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا، خدا نہ خواستہ کچھ ایسا تو نہیں ہو جائے گا جو ہماری زندگی بدل دے، یا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ اتنا اچھا ہو جائے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ مثبت انداز سے بدل جائے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ سارے پوشیدہ راز ہیں، جو اسرار ہیں وہ پوشیدہ راز ہیں، چھپے ہوئے راز ہیں، اور یہ سارے جو ہیں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، یا پھر اس کے وہ مخلوق جو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہے، بہت زیادہ عبادت گزار ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے ان کا رجحان اتنا زیادہ ہے کہ وہ اپنے دامن کو ہمیشہ غلطیوں سے، کوتاہیوں سے، گناہوں سے بچا کر رکھتے ہیں۔ انہیں یہاں پر چشم بیدار یعنی کہ جاگنے والی آنکھیں، باشعور لوگ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے شعور ڈالا ہے، ان سے مراد ہے یہاں پر چشم بیدار۔ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا وسیلہ بنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کہ انہیں خدائی راز جو تھے ان تک پہنچنے کے کا جو ہے وہ ذریعہ بن گئے۔ سونے والوں کو جگانے کے لیے آپ آئے۔ ایک طرف وہ آنکھیں ہیں جو جاگ رہی ہیں، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ کے راز جاننا چاہتی ہیں، وہ اس کائنات کے راز جاننا چاہتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے نا کہ تم غور کیوں نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اس کائنات پہ اور اس کائنات میں بنائی ہوئی چیزوں پر اور اس کائنات میں موجود جو اشیاء ہیں، اور یہاں جو دن رات ہو رہے ہیں، جو موسم بدل رہے ہیں، وقت بدل رہا ہے، اور کبھی سردی ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی بہار، کبھی خزاں، یہ سارے کیسے آتے ہیں، کیسے جاتے ہیں، ان ساری باتوں کے اوپر ہم غور کریں۔ سورج کیسے آتا ہے، چاند کیسے آتا ہے، یہ ساری چیزیں جو کائنات میں پھیلی ہوئی مخلوقات ہیں ان کے بارے میں ہم جانیں۔ کائنات میں آپ دیکھیں مچھلیاں ہی اگر بچوں دیکھو تو کتنی زیادہ اقسام کی ہیں، آپ نے کبھی غور کی ہے؟ نیشنل جغرافک دیکھتے ہو نا، اس میں آپ دیکھتے ہو کتنی زیادہ رنگوں کی مچھلیاں، کتنی زیادہ شکلوں کی مچھلیاں ہیں، اور پھر اور اگر چیزیں ہم دیکھیں ہم تو کائنات جو ہے وہ اتنی خوبصورت چیزوں سے بھری پڑی ہے۔ تتلیوں کو دیکھیں کتنی کسی شکلوں کے، کیسے کیسے ان کے اوپر ڈیزائن ہوتے ہیں، کبھی غور کی ہے؟ بیٹا ان چیزوں کے اوپر غور کیا کریں۔ جو چیز آپ کی آنکھوں کے سامنے سے گزرتی ہے اس پہ سوچیں، غور کریں کہ یہ اس کو اگر یہ چیز اتنی پرفیکٹ ہے تو اس کو بنانے والا کتنا پرفیکٹ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے نا سب چیزوں کو، تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بے عیب ہے، اس میں کوئی عیب، کوئی نقص، کوئی کمی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ مالک کل کائنات ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس نے اتنی بڑی کائنات بنائی، اس کے اندر اتنی زیادہ مخلوقات آئیں۔ ہم تو ایک صرف انسانوں کے بارے میں بات کرتے ہیں نا، انسان کو تو اشرف المخلوقات بنایا اس نے۔ اشرف المخلوقات کے بنانے کی کیا وجہ ہوئی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے اس دنیا میں، ٹھیک ہے؟ اور ہمیں کس کی اطاعت کرنے کا حکم ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو تھا وہ اس بات کا درس دیا، سمجھایا کہ ہم کائنات کے جو اسرار ہیں، جو راز ہیں، ان کو جو ہے ان کے اوپر غور و فکر کریں، ٹھیک ہے۔ اور سونے والوں کو جگانے کے لیے آپ دوسرے مصرے میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو لوگ خواب غفلت میں سو رہے ہیں، یہ پریکٹیکلی نہیں سو رہے ہیں کہ آنکھیں بند ہیں اور خراٹے لے رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ لوگ خواب غفلت میں وہ غور ہی نہیں کرتے، وہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں، اور جو کچھ کریں گے وہ ہم کریں گے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ یہ سوچ غلط ہے۔ ہمیں کرنے کی صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، ہمیں سوچنے کی صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ ہمارے دماغ میں جو سوچ آ رہی ہے اس کو عملی جامہ پہنانے کی صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ تو ہم لوگ جو بھی کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کر رہے ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح اور غلط کا شعور دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم اپنے لیے صحیح راستہ چنیں۔ اگر ہم غلط راستہ چنتے ہیں، اگر ہم غفلت میں پڑ جاتے ہیں، تو پھر ہمارا جو مستقبل ہے وہ سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں۔ جی بیٹا، تو یوں ہماری نعت جو ہے وہ یہاں پر مکمل ہو جاتی ہے۔ اب ہم اس کا جو مرکزی خیال ہے وہ کریں گے اور جانیں گے کہ شاعر ساغر صدیقی نے جب یہ نعت لکھی تو اس کا مرکزی خیال ان کے ذہن میں کیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ پینسل پکڑ لیجئے، کاپی پکڑ لیجئے، میں آہستہ آہستہ بولوں گی، آپ لوگ ساتھ ساتھ لکھتے چلے جائیے، ٹھیک ہے۔ تو چلیں آغاز کرتے ہیں۔ شاعر ساغر صدیقی اس نعت میں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا اور ان کی رہنمائی کا ذکر کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں آنا ہم مسلمانوں کے لیے کس قدر باعث رحمت ہے کہ آپ کے آنے سے، آپ کی تعلیمات سے ہمارے دونوں جہاں سنور گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کے آنے سے، آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے سے ہم انسانوں کے دونوں جہاں سنور گئے ہیں۔ لکھ لیا بیٹا؟ مشق کی طرف چلتے ہیں۔ مشق میں سب سے پہلے ہیں سوال جواب، ٹھیک ہے۔ پہلا سوال ہے، شمع توحید جلانے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ شمع توحید جلانے سے مراد شاعر کی ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دینا۔ شمع توحید جلانے سے شاعر کی مراد ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دینا۔ سوال نمبر 2 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا پیغام سنانے کے لیے آئے؟ ٹھیک ہے، یہاں پر لکھا ہے نا، ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کرتے، ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے۔ اس کا وہی جواب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید کا پیغام سنانے کے لیے آئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی بزم سجانے کے لیے تشریف لائے؟ پہلا مصرع دیکھیں، بزم کونین، ٹھیک ہے، لکھا ہوا نا، بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا جواب میں آپ کو بتا رہی ہوں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بزم کونین سجانے کے لیے تشریف لائے۔ لکھ لیا؟ اگلا سوال ہے، آخری شعر میں سونے والوں کو جگانے کا لفظ استعمال ہوا ہے، بتائیں کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ سونے والوں کو جگانے کا جو مطلب میں نے آپ کو بتایا وہی آپ نے اس کا جواب کے طور پر لکھ دینا ہے، یعنی کہ آپ لکھیں گے آخری شعر میں سونے والوں کو جگانے سے مراد خواب غفلت میں سوئے ہوئے انسان ہیں، ٹھیک ہے۔ سونے والوں کو جگانے سے مراد خواب غفلت میں سوئے ہوئے انسانوں کو توحید کی طرف لانا ہے، یہ اس کا جو ہے پوری لائن جو ہے یہ اس کا جواب ہوگا، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، نعت میں سے لیے گئے درج ذیل الفاظ کی مدد سے جملے مکمل کریں۔ الفاظ انہوں نے دیے ہوئے ہیں، کونین، بزم، اجالا، توحید، بھٹک، ناخدا، بیدار، امٹتے، ٹھیک ہے۔ ان الفاظ کو ہم نے نیچے جو یہاں پر انہوں نے خالی جگہ دی ہے اس میں لکھ کر اس کو مکمل کرنا ہے۔
پہلا ہے جی طوفانوں میں گھرے ہوئے انسانوں کی کشتی کے کیا آئے گا یہاں پر؟ ناخدا. ٹھیک ہے، یہ بڑا لفظ ناخدا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا ہے. پھر ہے جی جہالت کی تاریکی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات علم کا ڈیش بن کر آئیں. کیا آئیں؟ علم کا اجالا. یہاں جہالت لکھا ہے نا، تو جہالت کا متضاد اجالا ہے. بتوں کی پوجا کرنے والے کے سامنے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شمع کون سی؟ شمع توحید جلائی. ٹھیک ہے، توحید لکھیے یہاں پر. نعت میں محفل کا مترادف لفظ ڈیش لکھا گیا ہے. کون سا لفظ ہے؟ بزم. بزم اور محفل کا ایک ہی معنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو بزم آپ یہاں پر لکھ لیجئے. نعت میں دنیا اور آخرت یا دونوں جہانوں کے لیے لفظ کونین بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے، لکھ لیا سب بچوں نے؟ کچھ جملے یہاں پر آگے بھی انہوں نے دیے ہیں، یہ بھی ہم کر لیتے ہیں. اسلامی تعلیمات سے فیض یاب ہونے کے لیے ہر مسلمان کی چشم میں بیدار تیار رہتی ہے. بیدار لکھیے یہاں پر. ہم درست راہ سے بھٹک جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں. جہالت کے دور میں مشکلات کے طوفان امٹتے لکھیے یہاں پر. ٹھیک ہے، امٹتے ہوئے آتے تھے. ٹھیک ہے، آپ کا یہ سوال بھی مکمل ہو گیا. اس کا بے حصہ ہے. جیسے ہم نے حمد میں دیکھا تھا کہ 2 الفاظ دیے، ان میں سے جو مناسب لفظ ہے وہ ہم نے یہاں لگانا ہے، تو یہاں بھی وہی انہوں نے دیا ہے. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام اور شمع توحید ایک ہی مفہوم واضح کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بزم کونین سے مراد دنیا و آخرت کی زندگی ہے. لکھ لیجئے دنیا و آخرت. ایک پیغام سے شاعر کی مراد ہے قرآنی تعلیمات. ٹھیک ہے، لکھیے شاباش، اچھا سا کر کے لکھیے. جی ہو گیا مکمل. اب سوال نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں. نعت کے مطابق مناسب لفظ کی مدد سے مصرے مکمل کرے. اب یہ مصرے انہوں نے نعت میں سے لیے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے ان کو مکمل کرنا ہے. شمع ہدایت جلانے کے لیے آپ آئے. شمع توحید تھا بیٹا. شمع توحید جلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے. ناخدا بن کے امٹتے ہوئے طوفانوں میں، یہاں پر ناخدا آئے گا. لکھیے شاباش. دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ آئے. راہ لکھیے یہاں پر. ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کرتے، یہاں پیغام آئے گا. قافلے والے بھٹک جائیں نہ منزل سے کہیں. منزل لکھیے. جی اگلا سوال ہے سوال نمبر 4. درج ذیل الفاظ کی جمع لکھیے. کشتی، کشتیاں. منزل، منزلیں یا منازل. ٹھیک ہے، دونوں ٹھیک ہیں. طوفان، طوفانوں. قافلہ، قافلے. مرکز، مراکز. سوال نمبر 5 ہے درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے. مفہوم سے مراد ہوتی ہے مطلب. تو ان الفاظ کو ہم نے جملوں میں اس طرح استعمال کرنا ہے کہ ان کا مطلب جو ہے وہ سب کو سمجھ آ جائے. توحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہوتی ہے نا، تو جملہ ایسا بنے گا کہ جس سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا مفہوم واضح ہو جائے. قافلہ، پیغام، مدت اور منزل. سوال نمبر 6 ہے درج ذیل الفاظ میں سے مذکر اور مؤنث الگ الگ کریں. پیغام، پیغام سنایا جاتا ہے تو یہ مذکر ہوا. مرکز، مرکز پہ بلایا جاتا ہے، یہ بھی مذکر ہو گیا. شمع جلائی جاتی ہے تو یہ مؤنث ہو گیا. بزم سجائی جاتی ہے، یہ بھی مؤنث ہو گیا. ٹھیک ہے، قافلہ چلتا ہے تو یہ بھی مذکر ہو گیا. منزل ملتی ہے، ملتا نہیں ہے تو یہ مؤنث ہو گیا. یعنی کہ شمع، بزم اور منزل مؤنث ہیں. پیغام، مرکز
اور قافلہ مذکر۔ پھر ہے جی اسناد کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ آپ نے خلاصہ بھی جیسے ہم نے مرکزی خیال لکھا ہے اس طریقے سے آپ نے خلاصہ بھی لکھنا ہے۔ خلاصہ لکھنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، وہ بہت آسان ہے۔ آپ نے اس میں سے جو بھی سبق ہو یا نظم ہو، اس کی جو اہم نکات ہوتے ہوں ان کو پینسل سے آپ نے پہلے انڈر لائن کر لیا، اور پھر ان نکات کو آپ نے اٹھا کر ترتیب دے کر آسان الفاظ میں ان کو ایک کہانی کی صورت میں، ایک پیراگراف کی صورت میں اپنی کاپی کے اوپر لکھ لیا، ٹھیک ہے۔ اور جب وہ دی گئی چیز کا 1/3 ہو گیا، یعنی کہ جو سبق آپ کو دیا ہے اس کا تیسرا حصہ وہ بن گیا، تو سمجھے، اور اس میں مفہوم واضح ہو، کہانی جو ہے وہ گم نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کہانی سمجھ آنی چاہیے، کیونکہ ہم نے سارے اہم نقطے جو تھے وہاں سے اٹھا لیے نا، تو جو خاص باتیں تھیں وہ ساری ہمارے پاس موجود ہیں، تو وہ ہمارا سبق جو ہے ایک چھوٹا سا سبق بن جاتا ہے، اور اس کو ہم خلاصہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیچے دیے گئے الفاظ کو ان کے متضاد الفاظ سے ملائیں۔ سوال نمبر 8 ہے یہ۔ چلیں جی ہم ملانا شروع کرتے ہیں۔ اجالا، اجالے کو پینسل سے ملائیں گے ہم اندھیرے کے ساتھ، ٹھیک ہے، ہم نے مارکر یوز نہیں کرنا بک کے اوپر۔ جلانا، جلانا کو ملائیں گے بجھانا سے، ٹھیک ہے۔ دور، دور ہوگا نزدیک۔ سونا، جاگنا۔ توحید، شرک۔ دنیا، آخرت، ٹھیک ہے، سارے ہو گئے۔ پھر ہے جی اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں۔ میں لفظوں کو آہستہ آہستہ بولوں گی، آپ زیر زبر لگاتے جائیے میرے ساتھ۔ مدت، مدت۔ بزم کونین، بزم کونین۔ شمع توحید، شمع توحید۔ دور، اسرار۔ سوال نمبر 10 ہے، نعت کے 10 ذیل شعر میں مرکز سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو ایک مرکز پر بلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ جی مرکز سے مراد ہے خانہ کعبہ، اللہ تعالیٰ کا گھر، ٹھیک ہے، جہاں پر ہم لوگ جا کر حج کرتے ہیں، وہی تمام انسانوں کا، تمام مسلمانوں کا وہ مرکز اور محور ہے۔ ہر شخص وہاں جانا چاہتا ہے، ہر شخص جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو بھی اس گھر کی زیارت جو ہے وہ نصیب ہو۔ تو مسلمانوں کا مرکز جو اور محور کیا ہے؟ خانہ کعبہ، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے ہماری ساری مشق جو ہے وہ مکمل ہو گئی، ہماری نعت بھی مکمل ہو گئی۔ اب آپ جلدی سے اپنی کاپی اٹھا لیجئے، جو میں نے مشقی کام آپ کو بتایا ہے وہ سارا اپنی کاپی کے اوپر اتار لیجئے، لیکن حاشیہ لگانا نہیں بھولنا، مارکر کا خوش خط کر کے استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور تاریخ لکھ لینی ہے، آپ نے دن لکھ لینا ہے، آپ نے نعت کا عنوان لکھنا ہے، آپ نے شاعر کا نام لکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے پہلے مشکل الفاظ کے معنی لکھ لیجئے، نظم کی جو نعت کی تشریح ہے وہ کر لیجئے، اس کے بعد آپ مشقی کام مکمل کیجئے، اور اس کاپی کو آپ سنبھال کر رکھیے، کیونکہ یہ بعد میں آپ کے بہت کام آنے والی ہے۔ ملتے ہیں اگلے سبق کے ساتھ انشاءاللہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔